اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 45 تک درس ہو گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلہ نہیں کرتے ما بما انزل اللہ تو وہ کافر ہیں۔ آج پھر فرمایا اور وہ ظالم ہیں۔ اب وہ یہاں سے فرمایا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام وقفینا پیدر پہ اللہ سارم ان کے پیچھے ان کے نشان قدم پر ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا مصدقا لما بین یدیہ، اور اس حال میں کہ وہ تصدیق کرتا ہوا جو اس سے پہلے تھا تورات، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، اس میں جیسے تورات میں کہا کہ اس میں نور اور ہدایت، اس میں بھی نور اور ہدایت موجود، اور یہ کتاب بھی تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے تھی تورات کی۔ انجیل ناسخ ہے اور تورات منسوخ ہے، اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ انجیل یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے تمام آسمانی کتابوں کو ہم مانتے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ ہی، وہ کتاب ہی نہیں مانتے ہم، وہ کتب ہی، کتاب واحد ہے و کتب جمع ہے، تمام آسمانی کتابوں کو ہم مانتے ہیں۔ کل اس پر بات ہوئی کہ دیکھیں یہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اس تورات میں یہ ہم نے ان پر نازل کیا کہ ان نفس بالنفس، اور ہمارے ہاں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تمام احکام جو بلا اس سے قرآن میں آئے اس کا رد نہیں ہے، اس کو ہم مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے والد نہیں تھے یہاں، اسی لیے ان کی نسبت اپنی والدہ کی طرف، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ بنی اسرائیل میں اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ آج ہم نے سورہ یاسین میں مرسلین کا ذکر سنا تو وہ انبیاء نہ تھے، مفسرین نے لکھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے، اولیاء اللہ تھے، علماء تھے، صادق صدوق وغیرہ نام آئے ہیں، متقین۔ نصیحت جو ہے تمام کے لیے، لیکن چونکہ مستفید اور مستنیر یہ لوگ ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے ھدی للمتقین پڑھا کہ قرآن تو ھدی للناس بھی ہے نا، 186 نمبر آیت میں تھا، لیکن مستفید اور مستنیر ہونے والے وہ صرف پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ تو وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، انجیل والے کون ہیں؟ علماء، جو انجیل کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بما انزل اللہ بھی جو اس میں ہے۔ اور کیا مراد ہے کہ انجیل والے کس پر فیصلہ کریں؟ تو اس حکم سے مراد پیارے عقائد و جان پر ایمان لانا ہے، ورنہ اب انجیل کے باقی احکام کے مکلف عیسائی بھی نہیں ہیں، کیونکہ انجیل منسوخ ہو چکی ہے۔ مسلمان حاکم بھی ان پر اسلامی سزائیں جاری کرے گا، نہ کہ ان کی دین کی، ہاں عبادات میں ان کی مذہبی آزادی ہوگی۔ چرچوں میں، گرجوں میں، اپنے اس میں یہ لگے رہتے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے، اللہ کی کتاب کے مطابق جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، حضور نے اس کی وضاحت کی، فیصلہ نہ کریں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ یہاں فاسق سے مراد فاسق اعتقادی ہے۔ جہاں ہم نے آیت نمبر
اور 26 میں پڑھا تھا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ فاسق ہم نے 3 معنی بتائے، فاسق تغابی، فاسق انحماق اور فاسق جہود۔ جہود کافر کو کہتے ہیں منکر، اور تغابی کبھی کبھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا، اور انحماق ہر وقت گناہ کبیرہ ملے گا۔ تو یہاں جو ذکر ہوا فاسق یعنی کافر، جیسا کہ پچھلی آیت سے معلوم ہے، لہذا آیت میں تعارض نہیں ہے۔ جو اللہ کے احکام کو سچ نہ سمجھے وہ کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے اور فاسق بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ موجودہ کچہریوں میں کہ عدالت اور حاکموں کو عادل کہنا یہ جائز نہیں، کیونکہ وہ اسلامی قوانین جاری نہیں کرتے۔ تو یہ تینوں نام کس کے ہیں؟ جو اعتقادی طور پر وہ اللہ کے کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں، دوسرے قوانین پر فیصلے کریں۔ میں نے یہ وضاحت کر دی کہ وہ وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، یا اس کی شرح قیاس میں ہو یا اجماع امت ہو، چاروں کو ماننا یہ ضروری ہے۔ اب کوئی کہے گا اس دن ایک 2 نمبر مولیوں ایجنٹ تھا، کسی کا ہے ایجنٹ، اللہ اس کے شر سے ماہ رمضان کی برکت سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے اعمال صحیح ہوتے تو اس کا ہم منہ بند کر لیتے، لیکن ہم چونکہ کمزور ہیں، جب انسان آپس میں متفق نہ ہو وہ پھر کسی کا منہ بند نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ سے فریاد کرتے ہیں اللہ اس کے شر سے امت کو محفوظ فرما۔ وہ کہتے ہیں یہ سنسار کرنا کہاں سے آ گیا؟ وہ امام بخاری کو خاص کر ٹارگٹ بناتا ہے، وہ کہتے ہیں ان کی کتاب۔ میں نے بولا اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں ان لوگوں سے دور رکھے۔ اگر آپ کی اتنی تمنا ہے کہ امام بخاری، امام مسلم بھی اگر آپ کے نظر میں وہ آپ ایران کا نام لیتے، یعنی لوگوں کو یہ بار کرواتا ہے کہ شیعہ ہیں، اللہ تمہیں ہمیشہ ان سے دور رکھے۔ اللہ ہمارا اہل سنت جماعت کا ان کے ساتھ حشر کرے۔ امام بخاری اور امام مسلم اور جو بھی محدثین کرام تھے اللہ والے، اللہ اکبر، رسول اللہ علیہ السلام کا ایک ایک فرمان ایسے محنت سے جمع کیا، ان کا انتخاب رب لم یزل نہیں کیا۔ تو یہ لوگ اب کوئی کہہ رہے کوئی سنسار نہیں ہے، صرف اس میں تو 100 کوڑے ہیں، تو یہ بھی دین سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ جو اس وقت اہل سنت جماعت جس پر متفق ہیں عرب و عجم، اسے نکلنے والے بالاتفاق گمراہ اور ناری ہیں۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے محبوب ہم نے آپ کے طرف آپ پر سچی کتاب جو قرآن ہے اتاری، مصدقا لما بین یدیہ، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے۔ بین یدیہ من الکتاب، وہ قرآن ہو یا انجیل ہو یا زبور یا توریت ہو، اور یہ محافظ گواہ ہے اس پر، تو آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان ہو۔ پیارے عقائد و جان کو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں سے بھی آگاہ فرمایا کہ ان میں کیا کیا فیصلے تھے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کہ یہ ان کے علماء یہ صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں۔ تو آپ فیصلہ کریں بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم، تعلیم امت ہے، تو ہم مانا کریں کہ اے سننے والے، اب حضور مخاطب حضور تعلیم، حضور تو حضور علیہ السلام، یہ تو ممکن بھی نہیں کہ یہ تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتے کہ حضور فیصلہ نہ کریں۔ تو فرماتے اس آیت سے معلوم ہے کہ اسلامی حاکم کفار کے مقدمات میں قرآنی فیصلہ کرے گا،
اور انہیں قرآنی سزائیں دے گا کہ ان کے چور کے ہاتھ کاٹے گا۔ پیارے قائد و جہان نے علماء یہود کو توریت کی آیت رجم دکھا کر رجم کرایا۔ اس وقت سے قرآن جب آیا تو اس میں یعنی توریت میں بھی یہ بعض احکام کی اس میں بھی رجم تھا، قرآن میں بھی رجم ہے، اس میں بھی قصاص تھا، لیکن ان کے مولویوں نے یہ گڑبڑ کر کے دولت مندوں کے لیے اور انہیں اپنے ڈالر کمانے کے لیے راستے ہموار کر دیے تھے۔ آپ ان کے خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اما جاک من الحق، جو حق آیا اس کو چھوڑ کر ان کی باتیں نہ ماننا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رشوت لے کر یا مروت یا رعایت یا نفسانی خواہشات کی بنا پر عالم کا غلط فتویٰ دینا یا حاکم کا غلط حکم دینا سخت جرم ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام کے سارے احکام حق اور عدل پر مبنی ہیں، اس کے مقابل سارے احکام باطل اور ظلم ہیں۔ خیال ہے کہ اس میں خطاب ہر مسلمان سے ہے، اسی لیے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ لَجَعَلْنَاكُمْ، فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے تم سب کے لیے ایک شریعت اور راستہ بنایا، یعنی گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے عقائد میں تمام متفق اور شرعی فرعی اعمال میں مختلف شریعتیں الگ الگ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب بھی ہر قوم کے لیے جداگانہ احکام ہیں، کیونکہ اب سارے انسانوں کے لیے قرآنی احکام ماننا لازم ہے اور اس کے سب مکلف ہے، باقی سب گئے۔ اس وقت کے دور سے جیسے انبیاء آتے تھے اس وقت کی شریعتیں ہوتی تھی، نمازیں، روزے، سزائیں وغیرہ، لیکن عقائد نظریات سب ایک۔ اسلام تو ایک ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بس وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تو تم سب کے لیے ایک شریعت اور راستہ بنایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ اگر چاہتا تو تمہیں ایک امت بناتا، الگ الگ امتیں نہ ہوتی، اس طرح کے اول سے آخر تک ایک ہی نبی اور ان کی شرعی احکام رہتے، کوئی دین منسوخ نہ ہوتا اور سب کو اس کے ماننے کی توفیق مل جاتی، مگر ایسا نہ ہوا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ کو منظور تھا کہ تمہیں آزمائے، فِيمَا آتَاكُمْ، اس میں جو اللہ نے تمہیں شریعتیں دی ہیں، یعنی مختلف انبیاء پر مختلف شریعتیں نازل ہونا بھی حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ مقبول بندے اس پر سر جھکا دیتے ہیں اور مردودین اس نسخ اور اختلاف کو نہیں مانتے، بلکہ اس میں کج بحثی کرتے ہیں۔ نیز ہر زمانے میں اس وقت کے لحاظ سے احکام بھیجے گئے قابل طبیب مریض کے حالات کے مطابق دوائیں اور غذائیں مختلف تجویز کرتا ہے۔ کس بیماری کا یہ علاج، اس کا یہ علاج، شروع میں یہ دوائی پھر بعد میں۔ تو اپنی ہستی کو مٹا دے، جو کہتے اللہ کا حکم وہ بھی اللہ کا حکم تھا منسوخ، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے بس، تو جو تمہیں اللہ نے دیا اس میں فاستبقوا الخیرات، ہمیں 5 نمازیں دیے بس اس کو پڑھو۔ اور روزے کتنے دیے؟ 1 مہینہ۔ حج کتنے دیے؟ صاحب استطاعت کو 1، اور قربانی صاحب استطاعت کو ہر سال۔ اللہ مرجعکم جميعا، اللہ کے طرف تم سب پلٹو گے، جمع کیے جاؤ گے۔ ہاں، فَيُنَبِّئُكُمْ، تمہیں بتا گا کیا صحیح کیا غلط، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، بسبب اس کے جو تم اختلاف کرتے تھے۔ اختلاف کی ایک حد ہے، ایک لیمٹ ہے۔ علماء اس کو مقصود بنا ہے کہ میں تو پڑھوں گا اس لیے کہ اختلاف ہی کرتا رہوں گا، گیا
کل حزب بما لدیہم فرحون وان یحکم بینہم، اے مسلمان فیصلہ کرو ان کے درمیان جو اللہ نے اتارا، وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، تو یہ بھی اے مخاطب، اب حضور علیہ السلام نے جیسے فیصلے کیے، آج جس کے پاس اختیارات ہے، خیال ہے کہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سب ما انزل اللہ میں داخل ہے۔ قرآن وحی جلی ہے، حدیث وحی خفی ہے، اجماع امت پر عمل کا حکم قرآن کریم موجود ہے، قیاس جو ہے وہ مظہر ہے، مثبت نہیں ہے، ان میں پوشیدہ احکاموں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے خواہشات جو کجی باتیں کرتے ہیں، ان کے خواہشاتوں کو چھوڑیے، ان سے ڈریے، ہوشیار رہیے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈالے۔ تو جب بظاہر حضور کو حکم ہے کہ ان سے بڑا احتیاط رکھنا، کہیں ادھر ادھر پھیر نہ کرے، تعلیم ہمیں کہ بہت بڑے فسادی ہیں اور بہت بڑے سازش کرنے والے ہیں، کہ کہیں تمہیں بعض اس سے ہٹا نہ دے جو اللہ نے آپ پر اتارا، کسی حکم سے ہیر پھیر نہ کرے، یعنی ہوشیار رہنا، تعلیم ہمیں ہے۔ کسی وقت بھی مختلف دباؤ میں علماء وہ ہیں کہ وہ غیر سے ڈرے نہیں، کہ جب دین کے میدان میں اترا، جیسے ایک مجاہد دشمن کے لیے میدان میں اترتا تو پھر یہ آرزو کرے کہ یا غازی بنوں گا یا شہید، اب خوف گیا۔ تو عالم دین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر گئے تو جان لینا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ انہیں پہنچائے بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کے بعض سزاؤں کے، بعض اعمال کی بدلے سزائیں، اور وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت ان میں جو ہے وہ نافرمان ہیں، بے حکم ہیں۔ اَفَحُکْمَ الْجَاہِلِیَّةِ یَبْغُونَ، تو کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں یہ یہود کے دو قبیلے تھے، بنو نضیر اور بنو قریظہ، جن میں آپس میں لڑیاں خونریزیاں چلتی تھی، مگر بنو قریظہ، بنو نضیر اپنے مقتول کا بدلہ بنو قریظہ سے دگنا لیتے تھے، یہ طاقتور تھے، بنو قریظہ کمزور تھے، اور ان کے مقتول کا بدلہ آدھا دیتے تھے بنو قریظہ کا۔ تو بنو قریظہ نے پیارے آقا دو جان سے اس ظلم کی فریاد کی، حضور نے فرمایا کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہر ایک کا خون برابر ہے، سب کا بدلہ یکساں ہونا چاہیے، اس پر مبنی، اس پر بنی نضیر راضی نہ ہوئے، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اکثر ان میں نافرمان ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں، تو یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، اللہ سے کون زیادہ اچھا ہے فیصلے میں، حکم میں، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات سے بہرمند فرمائے۔ کل مزید انشاءاللہ ان کے بارے میں پڑھیں کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہیے، ان سے دوستیاں مت بنائیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں متحد کر دے، آپس میں فرقواریت کی آگ سے، اس کا ایک ہاتھ، ایک لیمٹ ہے، اس سے آگے بڑھ کر امت کمزور ہو، ایسے راستوں سے اللہ بچائے۔ یا اللہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ آج 19واں روزہ ہے، ختم ہونے والا ہے، یا اللہ جنہوں نے آج تک روزے رکھے، اعمال صالحہ کیے، آخری عشرے میں بھی اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے بنا دے۔ ہم سب کے پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، مظلوم مسلمان اس قرۂ ارض پر جہاں بھی آباد ہے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ امن کا جینا عطا فرما۔ تو ہی یا اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، یا اللہ تو ہی امن دینے والا ہے یا رب۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔